السلام علیکم، میں ہوں اعجاز شیخ۔ امریکہ اور چین میں سن 2025 میں جنگ چھڑ سکتی ہے، یہ پیشن گوئی امریکی فضائیہ کے جنرل مائیکل مینیہن نے کی۔ انہوں نے کہا کہ خدا کرے کہ میں غلط ثابت ہوں، مگر مجھے ایسا لگتا ہے کہ چین اور امریکہ میں سن 2025 میں جنگ چھڑ سکتی ہے۔ ان کی یہ سٹیٹمنٹ صاف اس بات کا اشارہ دے رہی ہے کہ امریکہ اور چین دونوں جنگ کی تیاریوں میں مصروف ہیں، اور اس کی سب سے بڑی وجہ تائیوان ہے۔ تائیوان کو لے کر دنیا میں ورلڈ وار 3 کے خطرات منڈلانے لگے ہیں، اور اب یہ صرف قیاس آرائیاں ہی نہیں بلکہ یہ طے پا گیا ہے کہ تائیوان کو لے کر امریکہ اور چین کے درمیان معرکہ آرائی ہوگی۔ یو ایس نے تو اس وار کے لیے اپنا اب تک کا ہائیسٹ $842 بلین کا ڈیفنس بجٹ پاس بھی کر دیا ہے۔ ادھر چائنا بھی اس جنگ کے لیے بھرپور تیاریوں میں مصروف ہے۔ یہاں آپ کو تائیوان کا پس منظر جاننا بہت ضروری ہے۔ سن 1636 سے لے کر 1912 تک کنگ ڈائنیسٹی کے تحت چائنا کی حکومت رہی۔ کنگ ڈائنیسٹی میں جو علاقے شامل تھے ان میں چین، تبت، منگولیا، تائیوان اور ہانگ کانگ کے علاقے شامل تھے۔ اس ڈائنیسٹی کا راجہ ایک کمزور راجہ تھا جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جاپان نے سن 1894 میں اس پر حملہ کر کے اس کے کچھ علاقوں پر قبضہ کر لیا، جن میں نارتھ کوریا، ساؤتھ کوریا اور تائیوان شامل ہیں۔ جاپان کے اس قبضے کے بعد چائنا مختلف حصوں میں بکھر گیا۔ 1912 میں ایک لیڈر ابھرا جس کا نام سن یات سین تھا۔ اس کا مشن تھا اس بکھرے ہوئے چائنا کو دوبارہ اکٹھا کرنا، مگر 1925 میں سن یات سین فوت ہو گیا، جس کے بعد اس کی پارٹی 2 حصوں میں منقسم ہو گئی۔ ایک کمیونسٹ پارٹی جس کو ماؤ زے تنگ لیڈ کر رہے تھے، اور دوسری نیشنلسٹ پارٹی جس کو چونگ کائی شیک لیڈ کر رہے تھے۔ ان دونوں پارٹیوں کے اختلافات کی وجہ سے سن 1927 کو دونوں پارٹیوں میں سول وار شروع ہو گئی، جو سن 1927 سے لے کر سن 1949 تک چلی۔ ان کی اس لڑائی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جاپان نے چین پر سن 1931 میں دوبارہ حملہ کر دیا اور ان کے کچھ حصوں پر قبضہ کر لیا۔ جاپان کی اس کارروائی کے نتیجے میں یہ دونوں پارٹیاں پھر اکٹھی ہو گئیں، اور 1937 میں چین اور جاپان میں دوبارہ جنگ کا آغاز ہو گیا۔ یہ جنگ سن 1945 تک جاری رہی۔ اسی دوران ورلڈ وار 2 کی وجہ سے جب جاپان پر ایٹم بم گرایا گیا تو جاپان کی توجہ چین پر سے ہٹ گئی اور اس نے چین کے علاقوں پر سے اپنا قبضہ ختم کر دیا، اور اب چین کی ان دونوں پارٹیوں میں دوبارہ سے لڑائی شروع ہو گئی جو سن 1949 تک چلی۔ ماؤ زے تونگ جو کمیونسٹ پارٹی کے سربراہ تھے، انہوں نے رشیا کی مدد سے چین پر اپنا ہولڈ مضبوط کر لیا، اور نیشنل پارٹی کے جو لوگ تھے وہ کمزور ہونے کے بعد تائیوان منتقل ہو گئے، اور انہوں نے تائیوان پر اپنا ہولڈ قائم کر لیا، اور اس طرح سن 1949 میں ماؤ زے تونگ نے چین کی آزادی کا اعلان کر دیا، اور چین ایک کمیونسٹ ملک کے طور پر آزاد ہو گیا۔ ادھر تائیوان میں نیشنلسٹ پارٹی نے اپنی حکومت قائم کر لی، مگر بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ یہ دونوں ملک کلیم کرتے تھے کہ اصل چین وہ ہیں۔ پھر سن 1971 میں یو این نے تائیوان کو اپنی ممبرشپ دے دی، اور اس طرح یونائٹڈ نیشن نے تائیوان کو تسلیم کر لیا۔ ابھی تک ماؤ زے تونگ کے چائنا کو یونائٹڈ نیشن نے تسلیم نہیں کیا تھا، مگر چین کی مقبولیت دیکھتے ہوئے یونائٹڈ نیشن نے چین کو تسلیم کر لیا اور تائیوان سے اپنی ممبرشپ واپس لے لی۔ اس وقت سے چین اور تائیوان میں جھگڑا چلا آ رہا ہے۔ چین کہتا ہے کہ تائیوان ہمارا صوبہ ہے اور ہم اس کو واپس حاصل کریں گے، مگر تائیوان ایک آزاد ملک کی حیثیت سے رہنا چاہتا ہے۔ تو یہ تو تھی چین اور تائیوان کی ایک مختصر تاریخ۔ سن 1979 میں یو ایس نے تائیوان کے ساتھ تائیوان ریلیشنز ایکٹ نامی ٹریٹی سائن کی، جس میں یو ایس نے تائیوان کو ملٹری سپورٹ دینے کا وعدہ کیا، اور حال ہی میں
اس معاہدے کو بنیاد بنا کر یو ایس نے چائنا کو دھمکی دی ہے کہ اگر چائنا نے تائیوان پر حملے کی کوشش کی تو امریکہ تائیوان کی بھرپور مدد کرے گا۔ اس دھمکی کے نتیجے میں چین نے تائیوان کی ایئر سپیس میں ایک دن میں 19 فائٹر جیٹ طیارے بھیج کر اس کا منہ توڑ جواب دیا۔ ادھر تائیوان نے بھی اپنی دفاعی صلاحیت میں اضافہ کرنا شروع کر دیا ہے۔ چائنا اور یو ایس دونوں نے جنگ کی تیاری شروع کر دی ہے۔ امریکہ اور چائنا کے درمیان اگر جنگ چھڑتی ہے تو کون کامیاب ہوگا؟ 21ویں صدی میں دنیا بہت مختلف ہے۔ امریکن تجزیہ نگاروں کا خیال ہے کہ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ یو ایس چائنا وار میں چائنا یو ایس پر قبضہ کر لے گا، بلکہ یہ جنگ روایتی جنگوں سے کافی مختلف ہوگی۔ اس کو جیتنے کے لیے چائنا کو ملٹری اور کمپریہنسو طریقے سے شکست دینے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ دیکھا جائے تو یہ جنگ امریکہ یا یورپ میں نہیں بلکہ وہاں سے دور انڈو پیسیفک میں ہونے کی پیش گوئی ہے۔ انڈو پیسیفک ریجن وہ ریجن ہے جہاں سے دنیا کے 50% کنٹینرز گزرتے ہیں۔ چائنا اور یو ایس دونوں کو اس ریجن کی امپورٹنس کا اندازہ ہے، اس لیے چائنا نے BRI اور امریکہ نے ٹرانس پیسیفک پارٹنرشپ کو فروغ دیا۔ اس کے علاوہ امریکہ نے ایشین پیوٹ پالیسی بھی لانچ کی، جس کے تحت یو ایس کا فوکس ویسٹ ایشیا اور ویسٹرن یورپ کے بجائے اب انڈو پیسیفک کی طرف ہو گیا۔ یو ایس کا الائی تائیوان بھی اسی ریجن میں واقع ہے۔ اس کے علاوہ نارتھ کوریا بھی اسی ریجن میں موجود ہے، جو کہ آئے دن یو ایس کو میزائل اٹیک کی دھمکیاں دیتا رہتا ہے۔ اس انڈو پیسیفک ریجن میں چائنا کو جیوگرافیکل ایڈوانٹیج حاصل ہے۔ آئیے جانتے ہیں کیسے۔ سب سے اہم بات کہ چائنا اس ریجن کے اسٹریٹجک لوکیشن کے سب سے زیادہ قریب میں ہے۔ چائنا کو امریکہ کے مقابلے میں یہ ایڈوانٹیج حاصل ہے۔ امریکہ کی اس ریجن کے کئی ممالک میں بیسز موجود ہیں، مگر یہ سب انڈیپینڈنٹ ممالک ہیں جہاں پر چائنا بھی اپنا اثر رسوخ رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ چائنا ساؤتھ چائنا سی میں کئی آئی لینڈ بنانے میں بھی کامیاب ہو گیا ہے۔ وہاں اس نے اپنی ملٹری پریزنس کو بڑھایا اور امریکہ دیکھتا رہ گیا۔ اس کے علاوہ BRI کے ذریعے چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور، سی پیک، گوادر پورٹ، سری لنکا میں ہیمبنٹوٹا، میانمار میں کوکو آئی لینڈ، بنگلہ دیش میں چٹاگانگ پورٹ اور ایسٹ افریقہ میں جبوتی، دارالسلام، مومباسا اور لامو جیسے پروجیکٹ کھڑے کرنے میں بھی کامیاب ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ چائنا اس ریجن میں کئی اور ملٹری بیسز بھی اسٹیبلش کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اس ریجن میں امریکہ کے جو بیسز ہیں وہ چائنا کے میزائل پروگرام کی زد میں ہیں۔ اس جیوگرافک ایڈوانٹیج کے علاوہ سن 2021 میں ملٹری ڈائریکٹ کی طرف سے شائع کی گئی ایک رپورٹ کے مطابق چائنا کے پاس دنیا کی طاقتور ترین ملٹری فورس ہے۔ چائنا 100 میں سے 82 پوائنٹ کے ساتھ ٹاپ پر ہے۔ چائنا کی نیوی 402 وار شپس کے ساتھ دنیا کی طاقتور ترین نیوی ہے، جبکہ دوسرے نمبر پر رشیا، جس کے پاس 278 وار شپس ہیں، اور یو ایس 202 وار شپس کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہے۔ اس کے علاوہ چائنا اور اس کے الائی رشیا نے ایک وسیع رینج میزائلز کا نیٹ ورک، ریڈار سسٹم، ایڈوانس ایویشن سسٹم، نیوکلیئر سب میرینز کا نظام ڈیولپ کیا، جس کی وجہ سے امریکہ کو اپنے الائز کا دفاع کرنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ امریکہ اپنے 4000 ایئر شپس کے ساتھ پہلے نمبر پر ہے، جبکہ چائنا کے پاس 3587 ایئر شپس ہیں۔ اسی وجہ سے چائنا کا فوکس امریکی ایئر بیسز کو اپنے میزائلز کے ذریعے ٹارگٹ کرنا ہے۔ اس کے علاوہ چائنا کا فوکس امریکہ کے ایئر کرافٹ کیریئر پر بھی ہے، اور چائنا یو ایس کے اسپیس میں موجود سینسرز اور کمیونیکیشن لنکس کو بھی نشانہ بنا سکتا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ یہ وار
ایک ملٹی ڈائمینشنل وار ہوگی۔ یہ سب چیزیں کہیں نہ کہیں چائنا کی برتری کی طرف اشارہ دیتی ہیں، مگر اس کے برعکس امریکن اینالسٹ کہتے ہیں کہ چائنا کے نیو ویپنز زیادہ آزمائے ہوئے نہیں ہیں، کیونکہ چائنا نے سن 1979 کے بعد کسی باقاعدہ وار میں حصہ نہیں لیا ہے۔ چائنا کا تجربہ صرف ملٹری ایکسرسائزز پر ہی بیس کرتا ہے۔ اس کے برعکس امریکہ کا وار ایکسپیرینس کافی زیادہ ہے، جو اس کو ایڈوانٹیج دیتا ہے۔ چائنا نیوکلیر پاور میں بھی یو ایس سے کافی پیچھے ہے۔ امریکہ کے پاس 5000 سے زیادہ وار ہیڈز ہیں، جبکہ چائنا کے پاس صرف 300 وار ہیڈز ہیں۔ اگر رشیا اپنے 6000 وار ہیڈز کے ساتھ چائنا کا ساتھ دیتا ہے تو ہی چائنا امریکہ کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے ہمیں یہی دعا کرنی چاہیے کہ ان دونوں ملکوں کے مابین یہ مسئلہ بات چیت سے ہی حل ہو جائے، ورنہ دنیا ورلڈ وار 3 کی صورت میں ایک خوفناک تباہی کا سامنا کر سکتی ہے۔ آپ اس ساری صورتحال کو کیسے دیکھتے ہیں؟ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز پہنچتی رہیں۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔